اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ عید پہ کپڑے جتنے مرضی اچھے ہوں، موڈ بھی جتنا مرضی اچھا ہو، کبھی کبھی لڑکیاں اور ایون لڑکے بالے بھی دل چھوٹا کرتے ہیں جب ان کو عیدی ملتی ہے اور ان کی توقع سے مطابق نہیں ہوتی۔ اچھا، توقع ہم خود باندھتے ہیں، تو جب سوال میرے پاس بار بار اس طرح کے آتے ہیں کہ میرے میاں مجھے عیدی کم دیتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، بعض جگہ تو لوگ دیتے ہی نہیں ہیں اور مانگیں تو وہ چڑھتے ہیں، اور بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ابا اگر عیدی دیں تو زیادہ دیتے ہیں، مگر اماں منع کر دیتی ہیں کہ اب بڑی عید ہے، بڑی عید پہ عیدی نہیں دینی۔ تو ایسے میں کبھی ماں کے سامنے عیدی مت مانگیں، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ دوسرا، میاں سے جب بھی عیدی لینی ہو تو اکیلے میں لیں، اس کی ماں یا اس کے گھر والوں کے سامنے جہاں وہ باقی لوگوں کو عید بانٹ رہا ہو وہاں کبھی یہ حرکت نہیں کرنی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اکیلے میں ڈیلنگ ہوتی ہے یہ مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں ایک اصول بتاؤں، آپ کے کام آئے گا۔ جب بھی کوئی آپ کو عیدی دے تو بسم اللہ کر کے لے لیجئے، وہ 1000 ہو، وہ 2000 ہو یا 5000 ہو۔ ویسے اصولی طور پہ عیدی دینے والے تمام لوگوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو جو عیدی دیتے ہیں، جب علم ہے کہ عیدی دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پیاروں کی خوشی جڑی ہوئی ہے تو اس خوشی کو ان ایکسپیکٹڈ خوشی کے ساتھ کیوں نہیں بدل دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان مال سب قربان، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہیں جو دوسروں کو ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع خوشی عطا کرتے۔ تو عیدی کے معاملے میں اگر آپ کا پچھلے سال کا معمول تھا 1000 روپے تو اس سال 1000 نہ دیجئے، 1500 کر دیجئے، 2000 کر دیجئے۔ ایک بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے پیسے آپ اپنوں پہ دیتے ہو یہ صدقہ بھی ہے، یہ خیرات نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والی اماؤنٹ ہے، یہ واپس آپ کو آ جانی ہے۔ خوش دلی سے دیجئے اور اماؤنٹ بڑھا کے دیجئے، اور دوسرا جب آپ کو ملے اس وقت لے لیں، کچھ دیر کے بعد پھر ان سے بات کریں کہ وہ تو خرچ ہو گئے، تھوڑے اور چاہیے، اب میں نے آپ سے نہیں لینے تو کس سے لینے؟ یا آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ اس میں سے 150 کسی چھوٹے بچے کو اپنے میاں کے سامنے دے دیں، اس کی بہن کے بچوں کو، کسی اور کو، اور بعد میں کہیے گا کہ میرا جو بجٹ تھا وہ تو خراب ہو گیا۔ یہ بات آپ نے مسکرا کے کہنی ہے، ہاتھ پکڑ کے کہنی ہے، گالوں کو ایسے تھپ تھپا کے کہنی ہے۔ ابے کے ساتھ نہ کیجیے گا، اماں کے ساتھ تو چل جائے گا۔ تو ابے کے ساتھ عام طور پہ ہمارے ابوں کے ساتھ تعلقات بہت قربت والے نہیں ہوتے، ایون ہم ہاتھ پکڑ کے اپنے ابا جی کو ایسے جھلاتے بھی نہیں ہیں، کبھی کبھی کرنا چاہیے۔ اس عید پہ اگر آپ نے کبھی نہیں کیا تو ایک نیا تجربہ کر کے دیکھیں، عید ملنے کے بعد اپنے ابا جی کے ہاتھ کو پکڑ کے یوں کر کے بوسہ دیں، کسی مطالبے کے بنا، اور اگر اس وقت آپ دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہو تو کہیے گا کہ ابا آپ کے ہونے کا شکریہ، آپ کی ان ساری محبتوں کا شکریہ، آپ کی اس ساری توجہ کا شکریہ جو آپ نے مجھے جوان کرنے میں، بڑا کرنے میں مجھ پہ انویسٹ کیے۔ آپ سوچئے کہ اگر اللہ کہیں حضرت ابراہیم والی قربانی کا آگے حکم کر دیتے تو آپ تو اب تک زندہ نہ ہوتے، اور کتنے ابے اللہ کی فرمانبرداری کرتے اور کتنے بیچارے نافرمانی میں مبتلا ہوتے۔ تو اللہ نے بڑا کرم کیا، پر اس بات کو مانیں، ہم اس بات کو ماننے پہ بھی آمادہ نہیں ہوتے کہ ہمارے باپ اپنی جوانیاں، ایون اپنی ہڈیوں کو پورا کر دیتے ہیں، گھلا دیتے ہیں اسی اولاد کو کھلانے پلانے پڑھانے کے لیے، اور خوشی کے موقعوں پہ یہ اولاد پھر وہ جو چڑی کا بوٹ نہیں ہوتا، ایسے منہ کھول کے کھڑا ہوتا ہے، ماں سے ڈیمانڈنگ ایوری ٹائم، ماں لے کے آئے اور چوگا اس کے منہ میں ڈالے۔ تو کیا وہ ابے اب لائک اب میں کبھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو مجھے عیدی دے، والد حیات نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، دادی نہیں ہے، نانا نہیں ہے، نانی نہیں ہے، اچھا میرا بڑا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، بڑی بہن ہے تو اس نے تو میرا خیال کبھی اس سے ہم نے عیدی لی نہیں ہے،
اور ہے بھی وہ دور بہاولپور میں ہے. تو اب سوچئے کہ مجھے عیدی دینی ہوتی ہے, اور ایسے میں میری بیٹیاں جب میرے پاس آ کے بوسہ دیتی ہیں اور سر کو اور کندھوں کو دباتی ہیں اور کچھ جملہ کہتی ہیں, یہ ان کی ماں نے ان کو نہیں سکھایا, یہ انہوں نے اپنے دل سے سیکھا. اچھا, یہ وہ لمحہ ہوتا ہے لٹرلی آپ اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں بچا سکتے, پر ہم اپنے پیاروں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ان ایکسپیکٹڈ وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے چکر میں ان کو خوشی تو نہیں دیتے. آپ اپنی ماں کو عیدی نہیں دے سکتے, باپ کو عیدی نہیں دیتے, تو اللہ کے بندو کو پیار کے 4 بول تو بول دو. عید والے 3-4 دن اگر آپ میری مانیں تو ہر نماز کے سجدے میں ان رشتوں کے ہونے کا شکر ادا کیجیے, اور ہر نماز کے بعد جب واپس آئیں تو آ کے اپنے باپ اور ماں کے ہاتھ پہ بوسہ ضرور دیجیے. اور بیٹیاں جو گھروں میں جتنی مرضی آپ بیٹا مصروف ہوں, ڈرامے دیکھیں, فلمیں دیکھیں, نماز کو ضائع مت کیجیے. یہ آپ کی سب سے بڑی ایسٹ اور اثاثہ ہوتا ہے, اور اللہ سے براہ راست تعلق شکرانے کا بھی اور نعمتوں پہ اپنی حاضری کا بھی, کہ سر میں ریکگنائز کرتی ہوں کہ میرے ساتھ آپ اتنے مہربان ہیں. اور یاد رکھیے گا, آج آپ یہ انویسٹ کرو گے تو کل آپ کے ساتھ جب آپ بڑے ہوں گے, باپ تو بننا ہی ہے, ماں بھی بننا ہے, تو پھر یہ انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ بھی ہوگی. ورنہ خالی دل جتنا مرضی مضبوط 6 فٹ کا بندہ ہو, جب آپ کا دل خالی ہوتا ہے نا اور آپ کے کانوں میں محبت بھرے لفظ نہیں, میں آپ کو یقین دلاؤں کہ عید والے دنوں میں جب مختلف خواتین کے, حضرات کے, جن کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا اور صرف وہ سننے کا ان کا تعلق ہے یا میرے کتابیں پڑھنے کا ان کا تعلق ہے, جب ان کے فون آتے ہیں اور وہ محبت سے 4 جملے کہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کا حاصل وصول ہو گیا. چونکہ انجان لوگوں سے آپ ان سے کبھی ملے نہیں ہیں, جب میرا رب ان کے دل میں محبت ڈالتا ہے تو ان کی زبان سے وہ ملتانی حلوے سے زیادہ میٹھے اور رحیم جان خان کے آموں سے زیادہ جو ٹیسٹی اور ڈیلیشیس جملے نکلتے ہیں وہ آپ کے کانوں کو, آپ کی روح تک راضی کر دیتے ہیں. سو اس عید پہ اگر عیدی کم ملے تو سارے پیارے بیٹے اور بیٹیاں اور ساری اپنی میوں کی پیاری بیویاں وہ ناراض مت ہوں, ٹیکٹ فلی دوبارہ لے لیں, اگلے دن پھر لے لیں. اگر اب کل میری بیٹی گئی ہوئی تھی فورٹریس چھوٹی, اس نے کہا بابا میری دوست جا رہی ہے اسلام آباد, اور سراج الحق صاحب کی جو بیٹی ہے وہ اس کی کلاس فیلو ہے, تو وہ اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں, تو اس نے ان کو دعوت دی ہوئی تھی فورٹریس کی, تو اس کی والدہ بھی گئی, بہن بھی گئیں. اچھا, وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں. تو جاتے ہوئے میں نے اس کی والدہ کو پیسے دیے. جب وہ جانے لگے تو اس کو میں نے بلایا کہ میرے بچے کچھ پیسے چاہیے, تو وہ مسکرائی, میں نے اس کو پیسے دیے. پھر اس کی والدہ نے جاتے ہوئے پھر پیغام بھجوایا کہ ہم 5-6 لوگ ہوں گے, کھانا بھی تو کھانا ہے, تو پھر میں نے اس کے الگ پیسے ان کو دیے. اچھا, اب اس چیز پہ آپ ہنسی خوشی دیتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں وہ ایک ایک لمحہ ان کی زندگی میں رجسٹر ہوتا ہے. باپ اور مائیں جو کل کل ڈالتے ہیں ہر بات پہ, یہ نہ ڈالا کریں, یہ کل کل پڑ جاتی ہے. تو ابھی اس عید پہ بچے جب مانگیں تو پہلے سے زیادہ دیں دیں, بیوی مانگے تو بھی نہ مانگے تو بھی آپ کو عیدی دینی چاہیے. میں تو یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ پنگھوڑے میں ہے تو بھی باپ کو عیدی دینی چاہیے, وہ اس کی ماں کے کام آئے گی. لیکن یہ جسچر جو ہے, دینے والا ہاتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے, اور اللہ آپ کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنائے رکھے. لیکن آپ خواتین حضرات, اجازت سے پہلے جو میرے پاس تحفہ آیا ہوا تھا کائنات ہربل کا یہ فیس ماسک ہے, وہ کالے رنگ کو گورا کرتی ہے, گورے کو چند ورگا, اور وائٹننگ فیس ماسک ہے, 100% پیور نیچرل, بہت ہی شاندار. اور جناب یہ بوتھ فار گرلز اینڈ بوائز, تو عید پہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں, عید کے بعد بھی منگوا سکتے ہیں. فون نمبر ان کا نوٹ کر لیجئے, یہ جناب ہے 0341657826. اور میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ پیچھے ہماری جو کاؤنسلنگ والا ڈیٹیل ہے وہ بھی دے دیں اور کورسز والی ڈیٹیل بھی دے دیں, چونکہ جب عید پہ یہ خاص تحفہ ہے تو پھر آپ کو مل جانا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں
عیدی میں نہیں کہہ رہا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ لاہور میں ہوں، ہمارے قریب ہوں، تو ہم بڑی محبت سے آپ کی خدمت میں گوشت بھی پیش کریں گے. آپ بس ایک رابطہ کر لیجئے گا 0300 946 8746 پہ، تو ہنسی خوشی ہم آپ کو گوشت کا تحفہ بھی پیش کریں گے. اجازت دیجیے، السلام علیکم.